ربیع الاول کی مبارک مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اسی مبارک مہینے کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایفائے عہد کی شکل میں نمودار ہوئے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے خود تراشیدہ قانون کو بالائے طاق رکھ کر سنگ لاخ زمین میں بے آب و گیا وادی مکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر تشریف لائے، وہ ماہ ربیع الاول ہی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نمودار ہوئے تو ایک شجر سایہ بن کر ساری خدائی کو اپنے پناہ میں لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے بندوں کو ملایا، اور دنیا کے اندر جو لوگ خدا بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، اور مکہ کے اندر آپ دیکھیں گے کتنے بت تھے، جتنے بھی چودھری قسم کے لوگ تھے ہر ایک خدا بن کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئی زمین کے اوپر بھیجا، اور جب اس روئی زمین کے اوپر جلوہ افروز ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ساری خدائی کو اپنے پناہ میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روئی زمین کے اوپر تشریف لائے تو میرے دوستو، لا قانونیت کے جو بادل تھے، جہالت کی جو بادل تھے، وہ چھٹنے لگے، علم و امن کا برکھا رم جھم برسنے لگی، اور آج بھی برس رہی ہے اور تا قیامت تک برستی رہے گی۔ میرے دوستو، اسی مبارک مہینے کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر تشریف لائے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں سے خصوصاً پوری دنیا کی انسانیت سے عموماً کیا مطالبہ کر رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے کا تقاضا کیا ہے، آج تک ہم سمجھ نہیں پائے، اور اپنے خود تراشیدہ رسم و رواج کے اندر پڑ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، یہ مہینہ مسلمانوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے؟ میرے دوستو، ربیع الاول کے مہینے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ پوری انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ تمام انسان کے جو تمام پہلو ہیں، وہ تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزارے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ یہی مطالبہ کرتا ہے، اور اس ربیع الاول کے مہینے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پوری انسانیت کے اندر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اور پوری انسانیت کے اندر حیات طیبہ کی زندگی آ جائے، تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ غلام مصطفیٰ ہے، یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ورنہ میرے دوستو، ہم اپنے رسم و رواج کے اندر پڑے رہیں گے، اور جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، یہ دعویٰ اسی طرح ہوگا جس طرح مدینہ منورہ کے اندر منافقین دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔
میرے دوستو اس ربیع الاول کے مہینہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس ربیع الاول کے مہینہ کا جو تقاضا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ سامنے والا شخص سچا پکا مسلمان ہے اور ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ورنہ میرے دوستو صرف دعویٰ ہی رہ جائے گا۔ بس تقاضا آج اس بات کی ہے کہ ہر موڑ کے اوپر، زندگی کی ہر موڑ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہر ایک چیز میری زندگی کے اندر آ جائے، یہ ربیع الاول کے مہینے کا تقاضا ہے۔ آج ہم اس تقاضے کو بھلا دیے ہیں، کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ دیکھیے ہماری شکل و صورت، کہیں نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی زندگی میں ہے؟ ہمارے لباس کو دیکھ لیجئے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں ہے۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، ہر ایک چیز کو دیکھ لیجیے آپ، کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعویٰ جھوٹ ہے۔ میرے دوستو ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ کفار و مشرکین کو بھی معلوم ہے کہ اس مہینے کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور دنیا کے اندر جو بادل گہرایا ہوا تھا اور کالے بادل تھے، وہ تمام کے تمام بادل آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر کے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق بن کر کے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان بن کر کے آئے، مشفق بن کر کے آئے۔ پوری سیرت دیکھ لیجئے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر اسے اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں، ورنہ میرے دوستو محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہ جائے گا، ہماری زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو ہم اپنی شکل و صورت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں، ہم اپنے لباس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں، ہم اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اپنے سماج کو، ہر ایک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ جائے، اس کی کوشش کریں۔ ہم جب تک نہیں کریں گے تو صرف دعویٰ ہی رہ جائے گا۔ تو میرے دوستو اس مہینے کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی کر گئے۔ 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر رہے اور پوری امت کو سمجھا دیا کہ کس طرح تم سیدھے راستے کے اوپر چلتے ہوئے جنت تک پہنچو گے۔ میرے دوستو اگر ہم نے اس راستے کو نہیں پکڑا، اگر ہم اس راستے کو اختیار نہیں کیے تو میرے دوستو ہم دنیا کے اندر ہی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ربیع الاول کا مہینہ ہم مسلمانوں سے مطالبہ کر رہا ہے اور ربیع الاول کے مہینے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، پوری سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طریقہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر، بلکہ پوری انسانیت کے اندر آ جائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم تمام مسلمانوں سے تقاضا کر رہا ہے اور یہی تقاضا ہی ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم لوگ بھی عہد کریں کہ ہمارا چلنا پھرنا بھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی، ہمارا کھانا پینا بھی، ہر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ میرے دوستو وعدہ کریں ہم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، ہر پہلو کے اندر ہم دیکھنے کی کوشش کریں اور پھر ان تمام چیزوں کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے دوستو صرف آپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا آج بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔
میرے دوستو ربیع الاول کا مہینہ ہے اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو معلوم نہیں ہے تو علماء کرام ہمارے درمیان ہیں, ان سے پوچھیں, ان سے سوال کریں کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے, اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. ہر موڑ کے اوپر دیکھنے کی کوشش کریں تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اترے گی, اور ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہیں رہے گا بلکہ یہ دعویٰ حقیقت کے اندر بدل جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.